خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم یہ دیکھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 22-14 آیت۔ صرف ایک آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ متی رسول کا انجیل بیان، اس کا 22-14 آیت۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں اس طرح بیان ہے، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خدا کے کلام کے پڑھنے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ اقرار مسیح تو بہت کرتے ہیں مگر پھر مسیح کی راہ پر چلنے اور اس کی خاطر دکھ اٹھانے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے المسیح فرما رہے ہیں، بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی اور دعوت کے لیے اس علاقے کے جتنے بھی نامور لوگ تھے سبھی کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ سبھی کو اس نے پیغام بھیجے کہ اس دن میرے گھر میں دعوت ہے اور آپ اس دعوت میں سب آئیں۔ مگر جب وقت مقررہ آیا تو بادشاہ نے تو بڑی تیاری کی، موٹے موٹے بیل بچڑے اس نے سارے ذبح کروائے، طرح طرح کے خوبصورت کھانے تیار کیے اور بڑی اچھی تیاری کے ساتھ وہ لوگوں کی راہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور کیا ہوا؟ وہ لوگ وہاں پر نہیں آئے۔ نوکروں نے آگے اطلاع دی کہ بادشاہ جن کو ہم نے بلایا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ تو مالک نے حکم دیا کہ چوکوں میں، گلیوں کے موڑوں پر جاؤ اور دیکھو جو لوگ کھڑے ہیں ان کو لے آؤ۔ جب مالک کے نوکر گئے، انہوں نے انہیں دعوت دی تو وہ لوگ باخوشی وہاں پر آ گئے۔ ایسے میں بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا کہ دیکھے شادی کا جو سما بندہ ہے، جو محفل سجائی ہے وہ درست ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خامی تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں۔ جب وہ مہمانوں کو دیکھنے کے لیے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہ بن تیاری کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور مزے سے کھانے کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، میاں تم ایسے کیسے یہاں پر آ گئے، بغیر تیاری کے کیسے آ گئے؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا، کوئی جواب نہ تھا۔ تو اس پر بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں سے ڈال دو۔ یہ ہمیں متی رسول کے انجیل بیان میں آخرت کی نشاندہی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح آخری زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں المسیح اپنی زبان مبارکہ سے ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، ایک کھیت لگایا، وہ باہر گیا، کچھ مزدوروں کو دیکھا اور انہیں اپنے کھیت میں لے آیا اور ان کے ساتھ یہ طے پایا کہ وہ مزدور کام کریں گے اور کام کے عوض انہیں 1 دینار ملے گا۔ کچھ وقت گزرا، وہی شخص پھر باہر گیا اور کچھ اور لوگوں کو وہاں پر دیکھا اور وہ انہیں بھی کہتا ہے کہ تم میرے کھیت میں جا کر کام کرو۔ 2 پہر گزر گئے، 3 پہر گزر گئے، 4 پہر گزر گئے، جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ بادشاہ، وہ مالک، وہ پھر باہر گیا شخص اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور کھڑے ہیں،
اس نے ان سے بھی کہا کہ جاؤ اور کھیت میں کام کرو۔ شام کو جب اجرت دینے کا وقت آ گیا، مالک اجرت دینے کے لیے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ جنہوں نے ایک پہر کیا ہے ان کو بھی 1 دینار دیا جا رہا ہے، جنہوں نے 2 پہر کام کیا ہے انہیں بھی دینار دیا جا رہا ہے۔ تو جو وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے آئے تھے، پہر چڑھے ہی جن کے ساتھ اجرت طے پائی گی، وہ یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ انعام ملے گا۔ ہماری اجرت اگر ان کو 1 دینار ملا ہے تو ہماری اجرت تو 2 گنا 3 گنا یا 4 گنا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے۔ وہاں پر مالک جب ان کی باری آئی تو انہیں بھی 1 دینار دیتا ہے۔ اس پر ان میں سے کچھ چلاؤ تھے، بول اٹھے، بڑبڑائے مالک پر کہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ تو مالک ان سے کہتا ہے، کیا میں اپنی دولت کا مالک خود ہی نہیں؟ میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ کیا تمہارے ساتھ یہ طے نہیں پایا تھا کہ تمہیں 1 دینار دیا جائے؟ اور وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ جو بعد میں کام کرنے کے لیے آئے تھے ان نے مالک سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مالک ہم تیری خدمت کریں گے تو ہمیں یہ انعام ملے۔ اس لیے مالک وہاں پر فرماتے ہیں آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہوں گے۔ یہ دنیا ایک کھیت کی مانند ہے اور اس کھیت میں ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب فرض یہ ہے کہ ہم اس کی راہوں کو پہچان ان پر چلیں اور بقائے تمام یعنی ابدی حیات حاصل کریں۔ اقرار مسیح کرنا بڑی بات نہیں، اقرار مسیح کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ تو سچا مسیح ہو جا۔ دوسرے تیموتھیوس 2 باب اس کی 12 آیت میں ہے، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ یعنی اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور مسیح کی وجہ سے ہم پر کچھ پرابلمز آتی ہیں، کچھ مشکلات آئی ہیں، کچھ ظلم ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہمیں سہنا پڑتی ہیں، تو پھر ہم اپنی حیات میں اس کے ساتھ بادشاہت بھی کریں گے۔ جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو خدا نے آدم اور حوا کو تمام کائنات کا حکمران مقرر کر دیا۔ انہیں کہا کھاؤ پیو بڑھو پھولو اور زمین کو معمور کر دو، مگر ابلیس یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ وہ نسل انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نافرمانی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور نسل انسان اس میں گر کر اس عظیم محبت سے دور ہو گئے۔ اس طرح باغ عدن میں جو خاص مقام انہیں ملا تھا ان سے چھین لیا گیا۔ روحانی موت اور پھر جسمانی موت بھی ان میں آ گئی۔ رومیو 12 اس کی پہلی 2 آیات میں ہے، پس بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کہ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اس نے ہماری خاطر صلیب چڑھ کر اپنی جان قربان کر دی تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، اور پھر ہم عہد کر لیں کہ اب ہم دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے پھر سے قربان ہونا پڑے، اسے پھر سے صلیب چڑھنا پڑے،
بلکہ ہم کیا ہو، ہم عقل نہیں ہو جانے سے اپنی شکل بھی بدلتے جائیں۔ ہر مسیح شخص کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، خدا نے پاک ہونے کے لیے اسے بلایا ہے، تو وہ اس وعدے کو یاد رکھے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ پر ترس کھا لیتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں اور خدا کی راہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مسیح کی خاطر اپنی انسانی خواہشوں پر فتح حاصل کر کے تکالیف کو مسیح کی خاطر برداشت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرا موراثی گناہ مجھ میں اور گناہ مجھ سے ہو جانا، اور ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے جو لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے خدا کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہم سے فرما رہا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے، تو پھر ہم گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ ہم نفسانی خواہشوں پر فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنی نفسانی خواہشوں پر غالب آتے ہیں تو مستقبل میں بھی غالب ہوں گے، اور اگر آپ آج ناکام ہیں تو پھر آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اور پھر آپ کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو ہم اس کے ساتھ بادشاہ کریں گے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اگر انکار کریں گے تو آخرت میں وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ 2 باب اس کی 4 آیت، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکالوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے ہیں میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ یعنی اگر ہم اپنے گناہ پر غالب آئیں گے تو پھر ہم آخرت میں بھی غالب آنے والے کہلائیں گے، اور خدا تعالیٰ ہمیں اپنی بادشاہت دیں گے، اور اپنی بادشاہت میں ہمیں وہ پھل دیں گے جو خدا کے فردوس میں ہے۔ اسی طرح 2 باب اس کی 10 اور 11 آیت میں دیکھتے ہیں، سمرونا کی کلیسیا کے نام کیا خدا فرماتا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ وہ آج کی کلیسیا سے بھی ہم کلام ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہم کلام ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے۔ یعنی غالب آنے والے جسمانی موت تو سب مریں گے،
کیونکہ ہم اس جہاں میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم یہاں پر کام کریں اور آخرت میں انعام پائیں، اپنی بادشاہت یہاں آگ اور گندم کی جھیل میں جائیں۔ اگر ہم غالب آئیں گے، اگر ہم برائیوں پر فتح حاصل کریں گے، اگر ہم مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اس کی راہوں پر چلیں گے اور ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے، ان غموں سے، ان تکلیفوں سے نہیں ڈریں گے بلکہ ان پر غالب آئیں گے، تو پھر ہم غالب ہوں گے اور دوسری موت ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 3 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا، اور جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم غالب آؤ گے تو میں تمہارا نام اپنے باپ کے سامنے دوں گا اور کتاب حیات میں بھی درج ہو جائے گا، اور پھر ہمیں ابدی بادشاہت میں ابدی باپ کے ساتھ رہنا میسر آئے گا۔ اسی طرح وہ فرماتا ہے 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اگر ہم اس کے نام کا انکار نہیں کریں گے تو ہمارا ٹائٹل کیا ہو جائے گا کہ ہم غالب آئے ہیں، اور غالب آنے والوں کے لیے وہ وعدہ فرما رہا ہے۔ 3 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں ہے، جو غالب آئے ہیں میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح 19 اور 20 آیت میں یہاں پر لکھا گیا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، اور جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح مکاشفہ 5 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ خدا یسوع المسیح اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں گناہ سے اور مخل سے نجات عطا کی ہے۔ اس نے ہمارے مراثی گناہ کو ہم سے دھو ڈالا ہے۔ اب اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ میں تو مراثی گنہگار ہوں، میری تو فطرت میں گناہ ہے، ابلیس نے مجھے بھٹکانا ہے، اور ہم بھٹکتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے اقرار کریں، تو پھر میرے عزیزوں ہم اس کی قربانی کو رائگاں کرتے ہیں، ہم اس کی قربانی کا خیال نہیں رکھتے، کچھ پاس نہیں رکھتے، ہم اپنی ہی راہوں پر چلے جاتے ہیں، اور ہم غالب آنے والے نہیں ہوں گے، اور جب ہم غالب آنے والے نہیں ہوں گے تو ہم اپنی حیات تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم
خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں، کیونکہ جو انسانوں سے ممکن نہیں وہ خدا سے ممکن ہے۔ ہم خدا کی قدوسیت کا اقرار کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی برائیوں پر فتح حاصل کریں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔